وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تقدیس، کبریائی، بڑائی، عظمت، پاکی، بزرگی اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا اور معبود حقیقی ہے۔ اور اللہ تعالی امام الانبیاء، حبیب کبریا، شافع روز زجا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات بابرکت پر اور آپ کی ازواج پر، آل پر، اصحاب پر اور آپ پر ایمان لانے والے قیامت تک سب پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اربوں کھربوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے الی ابداً ابدا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا اور پھر اسے سننے دیکھنے والا بنایا، اتنی نعمتوں اور خوبیوں کے ساتھ مالا مال فرمایا کہ ان کا تذکرہ کئی خطبات جمعہ چاہتا ہے۔ المختصر فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ انسان کو، مشین کو بنا کر ہم نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے بھی بندوبست فرمایا، انبیاء اور رسل بھیجے اور آسمانی کتابیں، صحف آئے، اور ہماری خوش نصیبی ہے اگر ہم اس کی قدر کریں، اس کو تسلیم کر لیں کہ ہمارے حصے میں امام الانبیاء، حبیب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید ہے، اور پھر ہماری تعلیم و تعلم کے لیے اس کے ساتھ سنت جس کا ذریعہ علم حدیث ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، جیسے جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کو حضور کے پاس پہنچاتے، اسی طرح باقی اس کی تشریح کی تعلیم بھی حضور کو اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام ہی دے کر جاتے تھے۔ اور آپ ان کا قرآن کے ساتھ جو تعلیم سنت کی ہے، تعلیم ہے جس کو حکمت بھی کہا گیا ہے، دنائی بھی کیا گیا ہے، تبیین بھی کہا گیا ہے، کتاب کی تشریح وضاحت یا قرآن دوسرا کہا گیا ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کیا، اور صحابہ نے دیکھا، سنا اور عمل کیا، اور ان کے ذریعے جیسے قرآن ہم تک پہنچا ہے
انہی صحابہ کے ذریعے حضور کی زندگی، تعلیم و تعلم بھی ہم تک اسی طرح پہنچا ہے۔ اور فرمایا کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈر کر بھاگ جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی عزتیں دے دی ہیں، اتنی سعادت و شرف دے دیا ہے، تو تم پر زیادہ حق ہے کہ تم اپنے رب کی تعلیم جو کتاب و سنت کی صورت میں ہمارے پاس پہنچ گئی ہے، ہم سن رہے ہیں، پا رہے ہیں، اس کو عزت دو، اس کو قبول کرو، اس میں خیانت نہ کرو، اس کے ساتھ خالص ہو جاؤ، مومن بن جاؤ اور نفاق منافقت سے باز آ جاؤ۔ فرمایا یہ اتنا قیمتی سرمایہ ہے جو تمہیں گفٹ کیا گیا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا، والجبال پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے یہ ذمہ داری، یہ امانت اٹھانے سے معذوری ظاہر کر دی۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ اس کی امانت اور ذمہ داری اٹھانے سے ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا، اور یہ انسان کو عزت ملی ہے کہ ظلم نہیں اس پر ہوا، اس کے ساتھ اس کی عزت بنی ہے، ملائکہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی خبریں لے رہا ہے، سن رہا ہے، اور جنت اس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے سامنے اتنے ڈر جاتے، اتنے پسیج جاتے، اتنے مطیع ہو جاتے کہ وہ گر پڑتے، ان میں اکڑ کر اپنی میں بنا کر، جیسے اب دنیا میں پہاڑ ہے جس کو کہتے ہیں یہ بڑا ضدی ہے، پتھر پہاڑ کی طرح سخت ہے، بات نہیں مانتا، اس میں لچک نہیں ہے۔ فرمایا اتنے سخت، زور آور اور قد و قامت والے، وہ بھی قرآن کے سامنے پسیج جاتے، نرم ہو جاتے، اور وہ رونے لگ جاتے، گر پڑتے۔ لیکن یہ انسان ان کے مقابلے میں تعمیری لحاظ سے انتہائی نرم گوشت کا لوتھڑا، لیکن ضد اور سختی پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ آسمان اس سے کتنا بلند، لیکن یہ اپنی میں اور نافرمانی میں اس سے بھی بلند ہونے کی کوشش کرتا ہے جس میں ناکام ہے۔ زمین اپنی وسعت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے حکم پر بچھی ہوئی ہے، لیکن یہ بچھنے کی بجائے الٹا چلتا ہے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جنوں انسانوں کے گروہو، یہ زمین و آسمان، کائنات، یہ حدود، یہ تو میری ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں طاقت ہے تو جاؤ نکلو اس سے باہر۔ جب تمہاری اوقات اتنی ہے، تمہاری بساط اتنی ہے کہ زمین و آسمان سے نکل نہیں سکتے، ایک پاؤں رکھا ہے، اٹھایا ہے تو دوسرا اٹھانے کی تم میں طاقت نہیں ہے، تو کس مان پر اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں تجھے اتنی عزت دی کہ قرآن تجھ پر نازل کر دیا، اللہ نے تجھ سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت دی، تعلیم و تعلم بھیجا، اور تو اس کائنات کے مقابلے میں زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا یہ ہم نے کام اس لیے کیا ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ،
اور جو خالص جھک جانے والے ہیں، مان لینے والے مرد اور مان لینے والی عورتیں اہل ایمان، ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر انسان بخشش چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متلاشی اور خواہاں ہے، تو اس کا ایک ہی رستہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چل پڑے۔ فرمایا ایسا کرنے سے تمہیں کتنی عزتیں ملیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کے سامنے اکڑو نہیں، نافرمان نہیں بنو، ضدی اور باغی نہیں بنو، فرما برداری کے ساتھ جھک جاؤ۔ وقولوا قولا سدیدا، جو بات کہا کرو صحیح صحیح صاف کہا کیا کرو۔ تمہاری دنیا میں تعریف ہو، کوئی چیز لینی ہے تو مسلمانوں سے لیں، ایک نمبر ہوگی، خالص ہوگی۔ دین لینا ہے تو ان کے پاس ہوگا، کریکٹر دیکھنا ہے تو ان کا دیکھیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں تمہیں مثال بننا چاہیے، نہ کہ تم دوسروں کی طرف منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہو۔ فرمایا جب تم اپنی بات میں، اپنے کردار میں، اپنے من میں رب کے حضور سیدھے ہو جاؤ گے، یصلح لکم، تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، معلوم ہوتا ہے ہم اللہ رسول کے سامنے سیدھے نہیں ہیں، اس میں کچھ بگاڑ ہے۔ جیسے آج کہندے ہیں نا پرانے بابیاں نو مضبوط ہے، خالص غذاواں کھائیاں ہوئیاں نے انہوں نے، تے انہاں نے ناخالص چیزاں کھادیاں نے، طاقت ہی کوئی نہیں دی۔ عام بات ہے نا، جب ہم دین میں ناخالص رہیں گے تو اعمال نہیں درست ہوں گے۔ مسلمان کے اعمال اللہ کے سامنے سیدھا ہونے سے درست ہوں گے۔ جتنے مرضی قانون بنا لیں اسلام کے علاوہ، یہ درست نہیں ہوں گے، یار اسلام کو چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ کئی لوگ جو باہر کی دنیا سے فائدہ اٹھا کے آتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں وہاں ڈسپلن ہے، وہاں صفائی ستھرائی ہے، بڑی مینٹیننس ہے، تو مسلمانوں کے ہاں دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا جو گند ان کے پاس ہے، اللہ کا شکر کرو کہ تمہارے پاس وہ نہیں ہے۔ حرام ان کے ہاں، سب جائز، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا ہے۔ بدکاری ان کا تہذیب، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے۔ وہ گندے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے وضو، غسل، طہارت، نماز، اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ ان کے رہن سہن ٹیپ ٹاپ نہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مسجدوں اور حرمین کی برکتوں سے مالا مال کیا ہے، یہ ان کے ہاں نہیں ہے۔ موازنہ ایمان کی بنیاد پر کیا کرو۔ اگر ہمارا ایمان درست ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمال، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ دیکھیں جب صحابہ اور صحابیات نے، تابعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں خالص ہو گئے تو وہ ایک ایک بات پر رکاوٹ بن جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے رضائی چچا گھر آئے تو میں نے اندر آنے کی اجازت نہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گی، تو آپ نے اجازت دی۔ اللہ اکبر۔ صحابی آتے ہیں میری ماں مشرکہ ہے، کیا حضور اس کی خدمت کر لوں؟ ہاں ہاں خدمت کرو۔ یہ تھا ایمان کی صفائی کہ ایک ایک بات پوچھتے تھے کہ ماں باپ سے بھی اگر ڈیل کرنی ہے تو مصطفیٰ سے پوچھیں گے۔ جیسی محبت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تشریف فرمائیں، اوڑھنی اتنی چھوٹی ہے کہ اوپر کھینچتی ہیں، سر پر لینے کی کوشش کرتی ہیں کہ ڈھک جائیں، تو نیچے سے پاؤں یا کچھ ٹانگ کا حصہ ننگا ہوتا ہے،
اور اگر نیچے کو کور کرتی ہیں تو سر کا ڈھانپنا نامکمل ہوتا ہے۔ اللہ، ہمارے پر کتنے لباس ہیں، ہمارے پاس لباسوں کے ڈھیر ہیں۔ کبھی شکر ادا کیا؟ امام الانبیاء حبیب کبریا کی لخت جگر کے پاس لباس کتنا کم ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ حضور تشریف لائے، ساتھ ایک غلام ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو گفٹ ہو چکا تھا۔ فرمایا فاطمہ اتنی تنگ کیوں ہو رہی ہے؟ پردے کا حکم آ گیا ہے، جب کوئی اجنبی آئے، غیر آئے، جیسے پردہ ہے تو اپنے آپ کو چھپانا ہے، اور چھپانے کی کوشش میں لگی ہوں۔ پیاری بیٹی، تیرا ابا ہے تو یہ تیرا غلام ہے، تجھے رعایت ہے۔ یعنی مسلمان پریشان ہو جاتا ہے جب شریعت کے منافی ماحول بنتا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، اور اس وقت مطمئن نہیں ہوتا جب تک شریعت سے رخصت ملے یا شریعت کے مطابق ڈھل جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، بڑی بڑی بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، فتح مکہ، ابھی مکہ میں داخل ہونے سے پہلے پڑا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے کمر پر اپنے بوڑھے باپ کو اٹھا کے لے آ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کو وہیں رہنا تھا، میں خود چل کے چلے جاتا۔ عرض کیا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان لانے کے لیے آ کے پاس چل کر آنا ضروری تھا، اس لیے یہاں مشقت کر کے لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ انسان کو فکر پڑ جاتی ہے کہ میرے باپ، میرے بہن، میرے بھائی، میرے رشتے، میری اولاد، میرا معاشرہ کسی طرح ایمان پر آ جائے۔ لیکن ہمارے ہاں ایمان اتنا مفت ہے کہ سمجھائیں، کہنے وڈا مولوی بن بہ پرے، جی مولوی بخشے گے تو اسی بھی بخشے جائیں گے، تانے بنے ہوئے ہیں۔ انا للہ راجعون۔ ایمان کی قدر انسان کو اس وقت محسوس ہوگی جب آخر کو ایمان والوں کی عزت دیکھے گا تو پھر روئے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ قیامت کو جب الٹے منہ کر کے جہنم میں پھینکے جائیں گے نا، اس وقت کہے گا یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لیتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہ اطاعت کر لیتے۔ پھر بہانے بنانے کے لیے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، باری تعالیٰ ہمارے رب، ہم سے یہ اللہ رسول کی نافرمانی کی جو ہم سے بدبختی ہوئی ہے، اس کی وجہ ہمارے بڑے، ہمارے جو چودھری تھے، ان کی اطاعت میں لگے رہے، اللہ رسول کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنے سامنے معیار اپنے بڑوں کو بنائے رکھا جو جہالت تھے۔ فرمایا فَضَلُّونَ السَّبِيلَ، پس انہوں نے، ان کی وجہ سے ہم راہ راست سے بہک گئے۔ مسلمانوں، آج بھی ہم اپنے سامنے اللہ رسول کو معیار بنائیں، دین کو معیار بنائیں، اور ایمان والوں سے محبت کریں جو دین پر عمل کرتے ہیں، وہ ایمان والے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ جو بدبختی قیامت کو ہمارے کھاتے میں آئے گی، روئیں گے، اس سے بچ جائیں گے، اللہ عزت دے گا۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، کہ فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ضائع نہیں کرے گا، عزت دے گا، ان کے
دانے اور آگے نور چل رہا ہوگا، روشنی روشنی۔ جیسے دنیا میں وہ ایمان پر ہونے کے باوجود ایمان کی بھیک کے متلاشی رہتے تھے، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، حضرت اویس کرنی علیہ السلام کے بارے میں رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا کہ حضور نے فرمایا عمر، حضرت عمر کا تعارف رضی اللہ عنہ کا آپ جانتے ہیں، کیا مقام ہے، کیا شان ہے مسلمانوں میں، اہل ایمان میں، اور حضور نے زندگی میں ان کی کتنی تعریف فرمائی، عزت فرمائی کہ عمر جس رستے سے تو گزرتا ہے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، اے عمر تو جنتی ہے، اور فرمایا یہ شہید ہے، اور اتنی عزتیں دی اہل ایمان کے وہ امیر ہیں۔ فرمایا کہ بخشش کا رستہ کہیں بھی ملے اس کو ہاتھ سے مت جانے دینا، لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقا بوجہ طلق، ہلکی سے ہلکی نیکی کو بھی حقیر مت جانے، اگرچہ مسلمان بھائی سے انسان کے سامنا ہو تو چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، بڑا چودھری، اگر ہمیں کوئی غریب مسلمان صحیح اس میں کوئی خوبی نظر آتی ہے تو اس سے محبت کریں، پیار کریں، اور اس سے بھی آپ قریب ہو کر ایمان کا نفع اٹھائیں۔ فرمایا یہ اپنی ماں کے ساتھ بڑا اچھا ہے، لہو والدہ، اس کی والدہ ہے، وَلَهَ بَرٌ، یہ اس کے ساتھ نیک ہے، لَوْ أَقْسَمَ اللَّهَ، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھا لے، اقسم علی اللہ، اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو لا برہ ضرور پورا کر دے، اتنا وہ نیک ہے۔ تو اگر آپ اس کو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ يَسْتَغْفِرَ لَهُ، اگر آپ کو استطاعت مل جائے تو اس سے بخشش کی دعا کرا لینا، فَفْعَلْ، اس کو ضرور کرنا ہے۔ اور جب وہ اتنے سال ڈھونڈتے رہے، حضور کی زندگی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زندگی، اپنی زندگی خلافت، کہ یمن سے قافلے آتے، ٹو لگاتے، پوچھتے، معلومات لیتے، جاسوسی کرتے، کہیں ان میں اویس کرنی تو نہیں آ گیا تو میں اس سے دعا کروا لوں۔ یہ ایمان کی طلب ہے۔ ہمارے ہاں طلب کی بجائے دنیا کی طلب بڑھ چکی ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، یہ نہیں کہ آپ کو کہہ رہا ہوں میں، ہمارے اندر وہ طلب نہیں، تڑپ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے اندر ایمان کو حاصل کرنے کی طلب پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کو ان کے دائیں اور آگے نور چل رہا ہوگا۔ اور جیسے وہ دنیا میں کہا کرتے تھے باری تعالیٰ ایمان ہمیں نصیب فرما دے، ایمان پر چل کر بھی ایمان مانگتے تھے، کیوں کہ یا اللہ اس کے بدلے تیری بخشش نصیب ہو جائے گی۔ تو جو انسان جن کاموں کا عادی ہوتا ہے، خواب میں بھی، جاگتے بھی، اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، ایمرجنسی میں بھی، وہ باتیں اس کے فوراً اس کے جسم سے، زبان سے، دماغ سے، خیالات سے اظہار ہوں گے۔ اس وقت نور دیکھنے کے باوجود کیا کہیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب، دنیا میں جس نور کا تو نے ایمان کے بدلے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، ہمارے لیے اس کو مکمل فرما دے۔ حالانکہ نور دائیں آگے پیچھے ان کے پھیر رہا ہوگا، دیکھنے کے باوجود نور مانگ رہے ہیں، اتنا یقین۔ جیسے سورہ احزاب کے شروع میں غزوہ احزاب کے وقت جیسے اہل ایمان کے دو دھڑے ہو گئے، ایک دھڑے نے جیسے کفار کے رش کو دیکھا، سیلاب کی طرح مسلمانوں کی طرف بڑھا آ رہا ہے، ان کے ایمان بڑھنے لگ گئے کہ ہمیں اب اللہ تعالیٰ کے نبی کا وعدہ یاد ہے کہ اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، اب یہ نصرت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ اور جو بھی تھوڑے سے کچے تھے ان کے دل گلوں میں پھنس رہے تھے اور جان پھنسی ہوئی تھی، کیا بنے گا، کیا بنے گا۔ مسلمان جتنا ایمان میں بہتر ہوتا ہے، اپنے رب پر توکل کرتا ہے، جیسے جیسے شدید اور ایمرجنسی صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ اتنا مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے ایمان کی نعمت سے۔ اگر ہمارے اندر پریشانی بڑھتی ہے، ایمان میں ڈھیلے ہیں، ایمان میں ڈھیلے ہیں۔ خود احتسابی کیا کریں ان باتوں کے ذریعے ہم کہ ہمارا ایمان کا درجہ لیول کہاں ہے۔
देखा करें कि एमरजेंसी परेशान होते हैं, अल्लाह पर तवक्कुल हमारा काम है। परेशानी में हमारी ज़ुबान से अल्लाह के कोई सिफाती नाम कलमे निकलते हैं तो खुश हो जाएं। आज दुनिया में अल्लाह रसूल के तरीके पर खुश हो जाएंगे और इस पर मुतमिन हो जाएंगे। क़यामत को अल्लाह ताला हमारी इज्जत करेगा और वो दिन दूर नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो क़यामत को अपने इर्द गिर्द नूर फैलता हुआ इज़्ज़त और तकरीम को देखने के बावजूद मांग रहे होंगे, रब्बना अग़फ़िर लना, हमें रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना, हमें बख्श दे। यानी बख्शिश मोमिन की सबसे बड़ी दौलत है जिसको हासिल करने के लिए वो लगा रहता है। बाकी चीज़ें सेकेंडरी टर्शरी हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी और स्टेटस जो उनके सामने अल्लाह ताला की मग़फ़िरत हासिल करना है, वो किसी भी तरीके से, किसी भी अमल से, किसी भी इरादे नेकी से हासिल होती है तो मोमिन उसकी तरफ दौड़ता है, भागता है। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नह, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नह। ईमान वाला, तुम्हारे रब की बख्शिश और जन्नत के लिए तुम दौड़ो, एक दूसरे बढ़ चढ़ कर छलांगे लगाओ, आगे बढ़ो। ये हमें तालीम दी गई है। तो वो जो दुनिया में ईमान को, अल्लाह रसूल को, सुन्नत को तरजीह नहीं देता, वो क़यामत को वबेला करेगा। यौम याज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूलि सबीला। अपने हाथों को अपने दांतों से चबाएंगे, कहेंगे काश क्यों ना हम अल्लाह रसूल की बात को पकड़ लेता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ववेला करेगा, हाय मेरी बदनसीबी, मेरे सामने दीन आया, उसकी बहारें आई, उसकी रोशनी आई, मैंने उसको क्यों ना इज्जत दी। ओ फलां फलां दोस्त की इज्जत देता देता आज ये जिल्लत का मुंह देख रहा हूँ। कहेगा रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाब, ए हमारे रब, इन बड़ों ने हमें दीन से दूर किया, आज जहन्नम का मुंह देख रहे हैं, अब तू इनको भी डबल अज़ाब दे। और और क्या कर, वलानहुम, यानी इन पर लानत डाल, लानन कबीरा, बहुत बड़ी लानत, तेरी रहमत से दूर कर दे इनको। अब वहाँ वावेला करने का क्या फ़ायदा? क्या पता चला? इंसान अपनी ईमान, अकीदा, अमल, लिबास, ज़िंदगी पूरी का जायज़ा ले। जितना वो ईमान के साथ मैच कम कर रहा है उतना अल्लाह की रहमत से दूर है, उतना वो जन्नत से परे जहन्नम के करीब है। और जितना इंसान की ज़िंदगी ईमान के करीब है उतना वो जन्नत के करीब है, जहन्नम से दूर है, कुफ्र से दूर है, अल्लाह ताला के करीब होता जा रहा है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस हम बार बार सुनाते रहते हैं, कुरान में भी वो आयात बातें बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो बातें रिपीट होने का मकसद नहीं है कि एक ही बात एक ही है। तमाम खुतमों का और तमाम वाज़ और नसीहत का लुब्बे लुबाब यही है कि अपने रब के करीब हों, और उसका ज़रिया बिल्डिंगें चढ़ने से नहीं है, उसका ज़रिया अल्लाह और रसूल के पीछे लगने में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस सुनाए रखता हूँ मैं अक्सर आपको कि आपने फरमाया कि मासली का मासल राजुलिन इस्तौक़द नारा फलम्मा ज़ाअत मा हौलहा जारल फराशु हाज़ि दवाबुल्लती तक़ौ फ़ीहा यतकहमन फ़ीहा, कि मेरी मिसाल उस शख्स की मानद है कि जिसने आग जलाई और उसका इर्द गिर्द रोशन हो गया, और कीड़े पतंगे जो आग की तरफ बढ़ते हैं वो परवाना वार उसमें बढ़े चले जा रहे हैं और गिर रहे हैं, जल रहे हैं। वो दर्स करते हुए उनको परे हटाता है। यग़लिबन यतक़हमन फ़ीहा, तादाद और कसरत और जोश में ज़्यादा हैं, वो उतना ही आगे आग में जा रहे हैं। फरमाया मैं भी इसी तरह अना आखिज़ुम बिहुजज़िकुम अनिन नार तक़हमून फ़ीहा, मैं भी तुम्हारे कपड़ों से पकड़कर तुम्हें खींच रहा हूँ, तुम्हारी पेशानी के बालों से पकड़कर तुम्हें खींच रहा हूँ। आओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग जाओ
اور ان کیڑے پتنگوں کی طرح آگ میں نہ جاؤ، اگر میرے پیچھے نہیں لگو گے آگ میں جاؤ گے۔ میرے پیچھے لگنے کے لیے تمہیں مختلف حرفوں سے میں مختلف تعلیم احکام کے ذریعے کھینچ رہا ہوں، تاکہ میرے پیچھے آ جاؤ گے تو تم جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا جب تیرے رب کی عدالت لگے گی تو وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، جب جہنم سامنے لائی جائے گی، دھاڑ رہی ہوگی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتوں نے اس کی لگامیں کھینچ رکھی ہوں گی، وہ کیا مطالبہ کر رہی ہوگی؟ قرآن کہتا ہے، کہے گی تدعو من ادبر وتولیٰ، جس کو میرے بارے میں خبردار کیا گیا منہ موڑتا تھا، پرواہ نہیں کرتا تھا، یا اللہ آج اس مجرم کو میرے حوالے کرتے۔ یوم یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس وقت انسان کانپے گا انسان اور اپنی انگلیاں منہ میں لے گا اور وویلا کرے گا، ہائے کاش اس سے بچاؤ کے لیے دنیا میں میں نے کوئی عمل کر لیا ہوتا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش اللہ رسول کی میں اطاعت کر لیتا۔ فرمایا اس وقت دنیا کی زندگی ضائع کر چکا ہوگا، اللہ کی طرف پکڑ دیکھے گا اور یقینی ہو جائے گی تو پھر واویلا کا کوئی فائدہ نہیں۔ ادھر وہ انسان جو معاشرتی لحاظ سے غریب ہے اور انسانی طبقوں میں اسے بہت کوتاہ سمجھا گیا، لیکن ایمان کے نور سے اس نے اپنے آپ کو منور رکھا۔ اللہ رسول کی اطاعت ایمان کا نور ہے، اگر یہ نہیں تو اس سے ہم محروم ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت کی طرف اس کو کہا جائے گا۔ آج دنیا میں کسی غریب کو پکڑیں، اس کی خدمات یا کسی وجہ سے اس کو کہے یہ محل تیرا اتنا قیمتی، آپ اس کو کہیں گے بھی وہ قدم نہیں اٹھائے گا، جھجکے گا، شرمائے گا، میں اتنا کمزور سے کیسے میرا محل ہو سکتا ہے؟ تو آپ اس کو زبردستی کہیں گے محل میں داخل اور تیری ملکیت ہے، تجھے گفٹ کر دیا گیا ہے، وہ کتنا خوش ہوگا، لیکن پاؤں اٹھتے کیسے لرز رہے ہوں گے، ضرورت نہیں پڑ رہے گی یہ میں اس اہل لائق نہیں کہ اتنی بڑی نعمت۔ اس طرح ایمان والا جب قیامت کو دیکھے گا، جنت سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے دروازوں کی طرف اس کو ریسپیکٹ دی جا رہی ہے، تو وہ قدم اٹھاتے ہوئے جھجکے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس اے جان جو مطمئن ہو گئی اللہ پر، اس کے رسول پر، قرآن پر، شریعت پر، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف خوش جرأت سے قدم اٹھا، بولڈ سٹیپ اٹھا، آج تیرا غرور بھی تجھے عزت دے گا، اس لیے کہ جا ان بندوں میں داخل ہو جائے اس جنت میں جس پر میں راضی ہوں۔ تو نے دنیا میں میری عزت کی، آج میں تیری عزت کر رہا ہوں۔ ایمان والو، یہ قرآن نہیں ہے جس نے ہمیں دونوں رستے دکھائے ہیں۔ قرآن ہی کی آیات اور احادیث نبویہ سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی قدر کرنے کی توفیق دے دیں۔ جتنا ہمارے اعمال میں ایمان زیادہ آئے گا، سنت زیادہ آئے گی، اتنا زیادہ ہماری عزت ایمان کے حوالے سے بڑھ جائے گی، یہ دنیا کی سارے پریشانیاں چھٹ جائیں گی۔ یہ دنیا کانٹوں کا سیج ہے، پھولوں کا نہیں ہے۔ ان کانٹوں سے مراد یہ پریشانیاں، یہ جہالتیں، یہ گناہ، یہ خطائیں اور شیطان کے جال، اس سے بچ کر ایمان کی نعمت کے ساتھ نکل جانا ہی کامیابی ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تقویٰ کیا ہے، اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ عرض کیا کہ کسی کانٹوں والے رستے سے گزرنا پڑے تو کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ اپنے دامن کپڑوں کو سمیٹ کر گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا یہ دنیا گناہوں کا جنگل ہے، یہ کانٹے بھرے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کر نکلنا یہی تقویٰ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جب بھی خطبہ نکاح ہوتا، کوئی بھی حضور خطبہ دیتے، جمعہ کا خطبہ، عید کا خطبہ، اس میں یہ آیات پڑھتے ہیں کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ ڈرنا کیا ہے؟ کہ تمہاری باتیں سیدھی ہوں۔ کیسے ہوں گی؟ ایمان دین کے مطابق۔ اس میں ساری باتیں آ گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذریعہ جو کچھ تمہارے پاس پہنچا ہے دین کے نام پر، کتاب و سنت بھی کہتے ہیں، قرآن و حدیث بھی کہتے ہیں، اس کو اپنا لو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا کیا؟ ذنوب، تمہارے گناہوں کی بخشش کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سنت پر آ جائیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری بجا لائے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہی اصل کامیاب اور عظیم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دنیا بہت زیادہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ معیار اصل ایمان، اور ایمان اگر ہے تو کتاب و سنت پر اس کا عمل ہوگا، اس کا ترجمان ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ احزاب کا اخیر ہے، اس میں احکام دیے ہیں۔ فرمایا احزاب کی صورتحال، غزوہ احزاب بیان کی، اور معاشرتی جو کچھ اعمال بتائے، جیسے منہ بولے بیٹے کو اصل بیٹا سمجھ لینا، اسی طرح جو اپنے غلام کی زوجہ سے نکاح، غزوہ احزاب کے مسائل، اور باقی پردے کے احکام، یہ احکام پیش کیے۔ فرمایا کہ دین جب تمہارے پاس آ جائے، حکم تعلیم آ جائے، یہ ہے، پھر تم نے معاشرے کو نہیں دیکھنا، معاشرے کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی۔ اور دیکھیں حضرت زید بن حارثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹا بنایا ہوا تھا، لوگ سب ان کا بیٹا سمجھتے تھے، کیونکہ عرب میں روایت تھی، آج کل ہمارے ہاں بھی یہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بچہ جس باپ کا ہے اس کے نام سے پکارا جائے۔ لوگ کہنے گئے تھے کہ زید بن محمد کہنے لگ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو جس باپ کا ہے اسی نام سے پکارا جائے۔ اب معاشرہ کی اتنی بڑی مخالفت مول لینا آسان کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ڈر، ان سے نہ ڈر۔ کس سے ڈر؟ مجھ سے ڈر، ان سے نہ ڈر۔ اسی طرح غزوہ احزاب میں کتنا مشکل حالات آئے مسلمانوں، اس وقت ہماری سچویشن اور پاکستان کی بھی جتنے بھی مشکل حالات ہیں، کبھی ہمیں کہیں سے ڈرایا جاتا ہے، ساری باتیں عاموں سے زیادہ سچی ہیں۔ اگر ہم آج بھی اللہ سے ڈر جائیں، یہ ساری مشکلات چھٹ جائیں گی۔ اگر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے تو یہ مشکلات بڑھیں گی، خواہ ان کے آگے جتنے بھی لیٹ لیں، کبھی نہیں کم ہوں گی۔ مسلمانوں کی مشکلات اللہ کے سامنے ڈرنے سے ہے۔ اور دوسرا احکام آ گئے پردے کے، جو کہ انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعہ میں عرض کروں گا۔ فرمایا معاشرہ راضی رہتا ہے ناراض۔ مثلاً کزنوں سے آپ پردہ کرا کے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم گھر ہی نہیں آتے تمہارے، بھائی سے پردہ کرا لیا، میں کیوں آؤں تیرے گھر؟ نہیں آتا نہ آئے، اللہ رسول سے ڈر جا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا ہے، رشتہ ناتا کرنا ہے، اس میں اللہ رسول کو معیار بنانا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی، خاندان قبیلے کی نہیں چلانی۔ یا اللہ خاندان کرتا ہے، بھائی کرتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی سارے کٹ جائیں، ایک ایمان کو ترجیح دے دے۔ سارے احکام میں یہی معیار بتایا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہے اللہ سے ڈرنا، یہ نہیں کہ سب کو راضی بھی رکھنا ہے، منڈا بھی ڈالنا ہے، اور یا اللہ تو بچتے تو غفور رحیم، نہیں۔ فرمایا اصول ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں اور طریقوں سلیقوں کے پیچھے لگو، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ یہاں بھی یہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کا طریقہ کیا ہے کہ حضور کے طریقے پر چلو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اب ایمان والوں سے کیا کہا، اس میں کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ ایمان والوں لا تکونوا کالذین، ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ فبرأہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت کے ساتھ ان کے سامنے بری کر دیا۔ مما قالوا، جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اڑاتے تھے۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والے ہیں۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اسی میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے احکام تمہاری طرف بھیجے ہیں، ان کو عزت دے کر اس پر ڈٹ جاؤ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، اس پر ڈٹنے سے پوری دنیا کی نیشن تمہاری دشمن بن جائیں، تمہاری مخالف بن جائیں، اللہ تمہیں عزت سے اسی طرح نکال دے گا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ذرائع پیدا کر کے ان کے منہ پر مار دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام عزت سے جا رہے ہیں۔ مثلا ایک چھوٹا سا واقعہ، انکار حدیث والے بھی اس کو بڑا اچھالتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کوئی نشان تھے، پھلواری وہ کہتے کہ ان کے جسم پر نقص ہیں، یہ اپنے جسم کا حصہ اوپر نہیں ہونے دیتے۔ تو ایک دفعہ وہ نہانے لگے تو کپڑے اپنے پتھر پر رکھ دیے، دریا میں یا پانی میں اتر گئے، اور جب کپڑے پہننے لگے تو وہ پتھر بھاگنے لگا، تو پیچھے پیچھے بھاگے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر نظر پڑی تو اس میں وہ مرضی نہیں تھا، لہذا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ گند اچھالتے تھے وہ صاف ہو گیا، عزت بڑھ گئی۔ ان میں تو ایسا عیب بھی نہیں ہے، اب کہیں گے یہ پتھر بھی بھاگ سکتا ہے، یہ انہونے کام ہے۔ تو قرآن میں اور بھی بہت ساری مثالیں انہونے، تو وہ اگر ہو سکتی ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آ گئی تو جرم ہو گیا، قرآن میں آ گئی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، ایک نے دوسرے قتل کر لیا، وہ کوے آئے، اس نے ایک کو دفن کیا۔ کبھی کوے بھی اپنے بھائی کو دفن کرتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں۔ گائے کو ذبح کیا، اس کا ٹکڑا کسی جسم مقتول کے جسم کو لگایا سورہ بقرہ میں، تو وہ اٹھ کر اس نے بتا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، یہ انہونا کام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کے ٹکڑے کر کے پھینک دیے، آواز دی تو ہر پرندہ بھاگا آ رہا ہے، انہونا کام نہیں ہے۔ المختصر بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو حضور کی سنت پر ڈٹ جائیں اور اس کو عزت دیں۔ جب ہماری زندگی میں حضور کی چھاپ نظر آئے گی، یہی حضور کی عزت ہے۔ جب حضور کی عزت ہم کریں گے، اللہ تعالی ہماری عزت کرے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على